اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر چیز حقیقتاً اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، 7 آسمان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہیں اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ نہایت حلم والا، بہت بخشنے والا ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 18 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے تابع کر دیا، وہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح پڑھتے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 90 اور 91 ترجمہ، عنقریب اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے گا اور زمین شق ہو جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 74 ترجمہ، اور بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل سے محبت کرتے ہو، پس جب تم اپنی بکریوں کے پاس یا جنگل میں ہو تو نماز کے لیے بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ تمہاری آواز کو جہاں تک جن اور انس اور جو چیز بھی سنے گی وہ تمہاری آواز کی گواہی دے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت کھانا کھایا جا رہا ہوتا تھا تو ہم کھانے کی تسبیح سنتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ کے ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھ پر سلام پڑھتا تھا، میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کی، میں تم کو 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں، میں تم کو شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں، اور میں تم کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر تمام آسمان اور زمین میزان کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ پلڑا بھاری ہوگا، اور اگر تمام آسمان اور زمین ایک ایک حلقہ میں رکھے جائیں اور اس حلقہ میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو وہ اس کو توڑ دے گا، اور میں تم کو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ وہ ہر چیز کی صلات ہے، اور اسی وجہ سے ہر چیز کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو اس کی خبر نہ دوں کہ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو کس چیز کا حکم دیا تھا؟ حضرت نوح نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں تم کو یہ حکم دیتا ہوں کہ تم سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ تمام مخلوق کی صلات ہے اور تمام مخلوق کی تسبیح ہے، اسی کی وجہ سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد
کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے کہا، جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو یہ وہ کلمہ اخلاص ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا، حتیٰ کہ اس کلمہ کو پڑھے، اور جب وہ کہتا ہے الحمدللہ تو یہ وہ کلمہ شکر ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی بندے کا شکر قبول نہیں فرماتا، حتیٰ کہ وہ یہ کلمہ پڑھے، اور جب وہ کہتا ہے اللہ اکبر تو یہ آسمان اور زمین کی چیزوں کو بھر لیتا ہے، اور یہ تمام مخلوق کی صلاۃ ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی صلاۃ اور تسبیح کے ساتھ منور کر دیتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے اطاعت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے باغات میں سے ایک باغ کے پاس سے گزرے، آپ نے دو انسانوں کی آوازیں سنی جن کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ پھر آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ میں ان میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا۔ پھر آپ نے درخت کی ایک شاخ منگائی، پھر اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک قبر پر رکھ دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پر رکھ دیا۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تک یہ شاخ خشک نہیں ہوگی ان دونوں کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ دونوں ٹکڑے خشک نہ ہوں تب تک یہ دونوں ٹکڑے تسبیح کرتے رہیں گے۔ اور مسند ابو داؤد میں ہے آپ نے ایک قبر پر ایک ٹکڑا اور دوسری قبر پر دوسرا ٹکڑا رکھ دیا، پھر فرمایا جب تک شاخ کے ان دونوں ٹکڑوں میں نمی رہے گی ان کے عذاب میں کمی رہے گی۔ ہمارے علماء نے کہا اس حدیث سے درخت کو گاڑنے کا جواز مستفاد ہوتا ہے اور قبر کے پاس قرآن پڑھنے کا جواز ثابت ہوتا ہے، اور جب درخت کی وجہ سے قبر کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے تو مؤمن کے قرآن پڑھنے سے عذاب میں تخفیف کیوں نہیں ہوگی؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔